اب کیسی بہو آئے، کیسا داماد ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے کہ ترجیح دینداری ہو، دینداری ہو. بدقسمتی سے میرے عزیزو اب ترجیحات بدل گئی. اب شرم و حیا کھوٹا سکہ ہو گیا. اللہ کے سامنے جھکنے والی بیٹی، اس کے یہ سجدے معاشرے کے ہاں کھوٹے سکے ہو گئے. اس کی آنکھوں کا حیا آج معاشرے میں کھوٹا سکہ ہو گیا. اس کی سادگی اور اس کی قناعت پسندی یہ کھوٹے سکے بن گئے. ہاں، اس کا چار دیواری کے اندر اپنی عفت کی حفاظت یہ کھوٹے سکے بن گئے. محفلوں کے اندر شرم و حیا کے ساتھ جانا یہ کھوٹے سکے بن گئے. غیروں کی نگاہوں بے نہ آنا یہ اس کے کھوٹے سکے بن گئے. جو کسی دور میں مسلمانوں کے ہاں بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا، بہت قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں ایک تاریخی واقعہ جو لکھا ہے کہ جب آپ کے والد جوان تھے تو راستے میں گزرتے گزرتے ایک نہر کے پاس سے گزرے اور وہاں ایک سیب پڑا نظر آیا. کچھ استعمال کیا اور خیال یہ آیا کہ سیب استعمال کیا کسی مالک کا ہوگا، کسی باغ سے گرا ہوگا. اسی نہر کے کنارے واپس چلے. پہنچتے پہنچتے ایک باغ پہ پہنچے جس کی شاخیں اس نہر پر لٹک رہی تھیں. مالک کی تلاش ہوئی، اس سے معافی چاہی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بغیر پوچھے آپ کی چیز استعمال کر لی. کہنے لگا معاف تو نہیں کریں گے. وہ بھی پہچان گیا، وہ بھی پہچان گیا کہ بڑا آدمی ہے، وہ بھی پہچان گیا کہ بڑا آدمی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ایسا ہے. اس نے کہا معاف نہیں کروں گا. اس نوجوان نے کہا معاف کر لو، اگر نہیں کرتے تو 1 سال تک آپ کے باغ میں مزدوری کروں گا، پھر باغ اسی انداز کے پھل دینے لگے تب مجھے معاف کر دینا. اس کے لیے کہ راضی ہو جاؤ. کہا پھر بھی راضی نہیں. کہا آپ کس صورت میں معاف کریں گے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی محروم ہے، زبان سے بھی، گویائی سے بھی محروم ہے، سماعت بھی اس کی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اسے شادی کرنی پڑے گی. ہاں، داماد کی تلاش ہو رہی ہے. بڑا بصیرت والا انسان تھا. نہیں پوچھا دولت کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، ڈگریاں کتنی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے انہیں بڑی بصیرت دی تھی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دولت سے گھر نہیں بنا کرتے. اگر بنتے دولت مندوں کے یہاں طلاقیں نہ ہوتی. انہیں پتا ہے کہ کوٹھیوں سے گھر نہیں بنتے. اگر کوٹھیوں سے گھر بنتے تو ایک کا رخ دوسری طرف، دوسری کا رخ دوسری طرف نہ ہوتا. اگر گاڑیوں سے زندگیاں بنتی تو گھروں کے اندر بد اعتمادی نہ ہوتی. گھر بڑی سوسائٹی کے اندر گھر کا ہونا، اس سے گھر بنتے تو ان معاشرے کے اندر بڑی سوسائٹیوں میں گھر نہ اجڑتے. بڑا بصیرت رکھنے والا شخص تھا، بڑی بصیرت تھی. کا ایک شرط ہے کہ ایسی بیٹی ہے جو ان ساری نعمتوں سے محروم ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کا خوف بڑی چیز ہے. اللہ نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے. ساری دنیا کی آزمائش کو برداشت کرنا آسان اور سہل ہو جاتا ہے. بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان، بڑے سے بڑے مفادات سے دستبردار ہونا آسان، بڑے سے بڑے مفادات کی قربانی دینا آسان. اس نے کہا چلو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. کہنا آسان ہے، میں نے بھی کہہ لیا، آپ نے بھی سن لیا، لیکن دل گردے کی بات ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا آخرت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہو. حساب و کتاب کا سلسلہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہو. کل قیامت میں پوچھ ہو گئی کہ بغیر پوچھے کسی کی چیز کیوں استعمال کی.
اب تو دماغ کے کسی خانے میں یہ بات آتی نہیں، اس لیے تو ہر ایک کے مال پر ہاتھ صاف کرنا آسان، ہر ایک کا مال جیب میں ڈالنا آسان، ہر ایک کا مال دبانا آسان، ہر ایک کی پیمنٹ سے انکار کر دینا آسان، ہر ایک کا وراثت کے اوپر قبضہ کر لینا آسان، ہاں، ہر ایک کی جائیداد پہ ناجائز دعویٰ کرنا آسان، اس لیے کہ اس محاسبے کا دن کا دماغ کے کسی خانے میں اس کا خیال ہی نہیں ہے. کہنے لگا میں اس کے لیے بھی تیار. اللہ اکبر، داماد ایسا کہ جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو، اللہ کا خوف موجود، تاکہ اس بچی کا حق ضائع نہ کرے، بس اس پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے. اگر یہ خوف موجود نہیں ہے تو پھر دنیا کوئی چیز اس کے لیے، بچی کے لیے نگہبان نہیں بن سکتی، اور کوئی چیز خلوتوں میں شوہر کو حقوق کی ادائیگی پر آمادہ نہیں کر سکتی. یہی ایک چیز ہے اللہ کا خوف، کہ وہ زندگی کے ہر موقع پہ خیال کرتا ہے کہ یہ بھی کسی کی بندی ہے اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اس مولا نے سفارش کی ہوئی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے رکھنا، اس نے سلوک کرنا. یہ خوف ایک ایسی چیز ہے کہ زبان پر بھی پہرا دیتا ہے، دل پر بھی پہرا دیتا ہے، ہاتھ پاؤں پر بھی پہرا دیتا ہے، دماغ پر بھی پہرا دیتا ہے کہ یہ منفی سوچ سے محفوظ رہتا، زبان تند و تیز بول سے محفوظ رہتی، ہاتھ پاؤں اٹھنے سے محفوظ رہتے. یہ اللہ کا خوف ہی ایسا ہے جو بندے کے پورے جسم پر پہرا دیتا ہے، جو بازار میں اس کے لیے پہرا بنتا ہے، ہر قسم کی سوسائٹی میں اس کے لیے پہرا بنتا ہے کہ میری محبتوں کا حق کسی اور کا ہے. تو جب شادی ہو گئی، اللہ اکبر، اس کے پاس تو یہ ساری نعمتیں موجود تھیں، ساری نعمتیں موجود تھیں. جو باپ نے کہا یہ نہیں، تو اس نے کہا یہ کیا، آپ تو کچھ اور فرما رہے تھے. کہا سچی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ایک دے رکھی تھیں، لیکن ان نعمتوں میں کبھی اس نے خیانت نہیں کی، زبان سے کبھی خیانت نہیں کی، آنکھ سے کبھی خیانت نہیں کی، ہاتھ پاؤں سے کبھی خیانت نہیں کی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سب چیزوں سے معذور ہے. آج تک اس آنکھ سے غلط دیکھا نہیں، زبان سے غلط بولا نہیں، ہاتھ پاؤں غلط کی طرف اٹھے نہیں. تو میرے عزیزو، جب معیار یہ ہوا کرتا تھا جو آج ہمارے یہاں کھوٹے سکے بن گئے، تو بچیاں بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ معاشرے کے ہاں قیمت اللہ کے ہاں بھی یہی ہے، معاشرے کے ہاں بھی یہی ہے. چونکہ اب معیار بدل گئے. اب ماں بھی بیٹی سے کہتی ہے جب تک تم بھری محفل کے اندر اپنے حسن و جمال کا اظہار نہیں کرو گی، رشتہ کیسے ہوگا؟ تو ماں بھی یہ کہتی ہے جب تک تم حسن و جمال کا اظہار نہیں کرو گے، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ پہلے معیار یہ تھا کہ ارے یہ بیٹی ایسی ہے کہ آج تک اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، یہ ایسی بچی ہے. ارے یہ گھرانہ ایسا ہے کہ الحمدللہ اس کی بیٹیاں کبھی بغیر پردے کے باہر نظر نہیں آئی. یہ معیار تھا. رشتہ بھیجنے کا معیار یہ تھا، رشتہ لینے کا معیار یہ تھا. یہ بچیاں بھی جانتی تھی، بچے بھی جانتے تھے، ماں باپ بھی جانتے تھے قیمت یہ ہے. تو نیکیاں پھیلتی تھیں، شرم و حیا پھیلتی تھی، عفت اور پاک دامنی محفوظ رہتی تھی، ایمانی خوبیاں بچہ بھی اختیار کرتا، اس لیے کہ معیار یہ ہے معاشرے میں قیمت کا. بچیاں بھی اختیار کرتے کہ انہیں بھی پتا تھا کہ معیار یہ ہے یہ. لیکن معیار جو بدل گئے، معیار بدل گئے، تو اس کے نتیجے میں اب زندگی گزارنے کے انداز بھی بدل گئے. اب ماں کو بھی یہ فکر ہے، باپ کو بھی یہ فکر ہے کہ پردہ کر لی گی تو کیا ہوگا. نوجوان اپنے چہرے پہ پیارے نبی کی صورت اختیار کر لے گا تو رشتے کیسے ہوں گے؟ استغفر اللہ. یعنی جب تک نبی کی سنت ذبح کر رہا ہو رہے تب تو یہ قابل رشک ہے،
مسلمانوں کیا قابل قبول ہے، جب نبی کی صورت بنا لے اب نہ مقبول ہے، اب یہ داماد بننے کے قابل نہیں رہا۔ الامان والحفیظ، میرے عزیزو، یہ وہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی، ساری جسے کہیں کہ آسائشیں ہونے کے باوجود بھی، سارے جہیز اور جسے کہیں کہ مہر کی مقدار کی بڑھوتری کے باوجود بھی گھر پھر بھی نہیں بن رہے، گھر پھر بھی نہیں بن رہے، محبتیں پھر بھی نہیں آ رہی، سکون پھر بھی نہیں آ رہا، طلاقیں پھر بھی ہو رہی، خلا پھر بھی ہو رہا، نفرتیں پھر بھی ہو رہی۔ جو چیز خاندانوں کے جڑنے کے ذریعے تھی آج وہی چیز خاندانوں کے جدا ہونے کا ذریعہ بن رہی ہے، اس لیے کہ نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز رشتوں کو جوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل کے اندر نکاح فرمائے کہ جس کے ہاں نکاح ہوگا وہ قبیلہ قریب ہو جائے گا اسلام کے، جس کے ہاں رشتہ ہو جائے گا وہ خیال کرے گا قریب ہو جائے گا، جس کی بیٹی گھر میں آئے گی وہ خاندان پورا قریب ہو جائے گا۔ تو نکاح سے بڑا بڑھ کر جوڑنے والی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن چونکہ معیار ہی بدل گئے، معیار ہی بدل گئے۔